اس کو ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے اور بات کریں گے کہ اس وقت پاکستان کے اندر جس طرح سے وائرس کا پھیلاؤ ہے، جو تھرڈ ویو ہے، یہ کتنی خطرناک ہو چکی ہے اور آگے کتنی خطرناک ہو سکتی ہے اگر ہم مزید بے احتیاطی کرتے ہیں. اور میرے ساتھ آج جو ڈاکٹرز ہوں گے، ایکسپرٹس ہوں گے، ان سے ہم جانیں گے بالکل لے مین لینگویج میں، عام سادہ لو زبان میں، کہ کیا کرنا چاہیے گھر پہ اگر کسی بندے کو تھوڑا سا بھی شک ہوتا ہے کہ اسے کرونا ہو گیا ہے، یا پھر کس طرح کی علامات ہیں کہ اسے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. اور مقصد آج کے پروگرام کا کہ پبلک کو، دیکھنے والوں کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کی بہتر سے زیادہ زیادہ بہتر ان کی رہنمائی کی جا سکے، انہیں کیا سے کیا کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ ویکسینیشن کے بارے سے ناظرین ہم بات کریں گے کہ اس وقت جو ہمارا ماڈل ہے ویکسینیشن کا، کیا ہم بہتری کی طرف جا رہے ہیں اور کیا ہم میکسیمم اپنی پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر پائیں گے، کتنے ٹائم میں کر پائیں گے. یہ تمام موضوعات ہم آج کے پروگرام میں ڈسکس کریں گے. ہمیں اس پروگرام میں اسلام اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب نے، وبائی امراض کے ماہر ہیں اور اس وقت ان کا کلینکل ایکسپیرینس ماشاءاللہ بہت اس وقت ڈیل کر رہے ہیں کووڈ پیشنٹس کو ڈیلی سینکڑوں کی تعداد میں. ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر ریحان اپل صاحب، جو کہ میڈیکل اسپیشلسٹ بھی ہیں اور یہ خود اسٹیک ہولڈر بھی ہیں ویکسینیشن کے حوالے سے، IDC کے ڈپٹی CEO ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ کے حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے کہ جو پیٹرن، جو بیہیویئر چینج ہو رہا ہے وائرس کا میوٹیشن کے بعد، ڈیٹیکشن میں، ٹیسٹنگ میں کتنا مشکل ہو رہا ہے اور کس طرح کے چیلنجز ہیں. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ، جو کہ پارلیمانی سیکرٹری ہیں صحت کی. بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا اپنے پروگرام میں قیمتی وقت دیا. سب سے پہلے تو ڈاکٹر شاذلی منظور صاحب، ذرا میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ سے پوچھا جائے کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ ذرا بتائیے گا، اس وقت جو پاکستان کے اندر صورتحال ہے کرونا وائرس کی، کیا پیک اس وقت آ چکی ہے، آنی ہے؟ جو بتایا جا رہا ہے اگلے 2 ہفتے بہت زیادہ امپورٹنٹ کریٹیکل بتائے جا رہے ہیں. کس طرف جا رہے ہیں ہم اوورآل اس وائرس کی صورتحال کو دیکھیں؟ جی دیکھیں، جس طرح سے ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت سچویشن واقعی سیریس ہے، اور یہ تھرڈ ویو جو ہے یہ فرسٹ ویو اور سیکنڈ ویو سے بہت زیادہ ڈینجرس ثابت ہو رہی ہے. پہلی ویو میں جو میکسیمم سیریس کریٹیکل پیشنٹس ان ڈے تھے، جو میکسیمم نمبر ہم نے ٹچ کیا تھا وہ 3400 تھے جو کریٹیکل تھے، جن کو آکسیجن کی یا وینٹیلیٹرز کی ضرورت تھی. مگر اس وقت جو ہے وہ ہم تقریباً 5500 سے زیادہ، 6000 کے قریب ہمارے پاس کریٹیکل پیشنٹس ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تقریباً 50% سے زیادہ انکریز ہے پہلی ویو کے مقابلے میں. اور اسی طرح ہاسپٹلس جو ہیں ان کے اوپر برڈن اور وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ہیلتھ کیئر سسٹمز پہ بہت زیادہ برڈن ہے. تو یہ سچویشن تو سیریس ہے، مگر اس میں اچھی بات یہ ہے کہ گورنمنٹ نے اپنی کیپیسٹی ہے. ہم نے آکسیجن بیڈز تقریباً 2800 آکسیجن بیڈ سسٹم میں ڈالے تھے، وینٹیلیٹرز کی تعداد انکریز کی تھی، جس کی وجہ سے ہم اس پریشر کو کوپ کر سک رہے ہیں. مگر بہرحال سچویشن از ناٹ گڈ، اور ہم لوگ بہت، اگر یہ آنے والے 10 دن اس لیے بہت سیریس ہیں، عید کے وہ دن ہوتے ہیں جس کے اندر لوگوں کا انٹریکشن بہت زیادہ ہوتا ہے آپس میں، بازاروں میں رش ہونے کی ٹینڈنسی ہوتی ہے، گیٹ ٹو گیدرز کی بہت ہوتی ہے. اور پچھلے دفعہ ہم نے عید کے فوری بعد بہت زیادہ انکریز دیکھا تھا کیسز میں، ایک بہت شارپ سپائک آئی تھی. تو اس لیے اس کی اینٹیسپیشن میں اور پچھلے تجربے کے بنیاد پر ہم سمجھ رہے ہیں کہ یہ 10-15 دن جو ہیں، اگر اس کے اندر ہم نے ان چیزوں کو روک لیا تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ برے فیز میں سے گزر جائیں گے. آلریڈی بہت 19-20 کا فرق ہے، مگر سلائٹ سی بہتری ہے کہ ہمارے ایکٹیو کیسز میں 7% کی کمی ہو گئی ہے، جو 90,000 پہ چلے گئے تھے 4,000 پہ آ گئے ہیں. اور اسی طرح باقی انڈیکیٹرز میں بھی سلائٹ امپروومنٹ. وہ تو ٹیسٹنگ کا معاملہ بھی ہے اس میں کہ ٹیسٹ ہم کتنے زیادہ کر رہے ہیں، چونکہ ٹیسٹنگ تھوڑی کم ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر ریحان صاحب، آپ سے بتائیے گا کہ یہ جو ہم ٹیسٹنگ کر رہے ہیں، اس میں جو ظاہر ہے جو پرائیویٹلی آپ لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ بھی رپورٹ جاتی ہے NCOC میں، سارے کمپائل ہو کے آتے ہیں کہ آج پاکستان میں 40,000 ٹیسٹ ہوئے، 50,000 ٹیسٹ ہوئے، لیکن ٹیسٹنگ ہماری ابھی بھی ایوریج دیکھا جائے تو 40-45,000 کے اندر کھڑی ہے. اس میں صرف جو آپ بھیجتے ہیں رپورٹس، جو PCR ٹیسٹ ہے اس کی جاتی ہے، یا پھر HRCT باقی ٹیسٹ ہوتے ہیں ان کی بھی جاتی ہے رپورٹ؟ کہ بھائی نہیں، اس میں PCR کی مینلی جو نیزل سویب PCR کرتے ہیں وہی رپورٹ جاتی ہے. لیکن یہ بڑا اچھا آپ نے ایک ریز کیا کہ HRCT کے حوالے سے آج کل کا جو کووڈ ہے اس کے اندر اکثر پیشنٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ PCR نیگیٹو ہوتا ہے لیکن چیسٹ کے اندر فائنڈنگ ہوتی ہے. جو اس وقت کا کووڈ ہے وہ بہت ڈفرینٹلی پریزنٹ کر رہا ہے. ایک تو اس میں ویرولنٹ بھی زیادہ ہے، ویرولنٹ اور پیتھوجینسٹی بھی اس کی زیادہ ہے. تو ان سے مراد یہ ہے کہ یہ تیز پھیلتا بھی ہے اور اس کی علامات بھی کافی شدت والی ہوتی ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے پیشنٹ ٹو پیشنٹ، ہم ڈاکٹرز کو بہت ویجیلنٹ طریقے سے دیکھنا چاہیے. اگر پیشنٹ میں بخار ہو،
اگر اس میں کووڈ والے سمٹمز آ رہے ہوں irrespective کہ کووڈ ٹیسٹ نیگیٹو بھی ہے تو ہمیں ضرور ایک سی ٹی اسکین کو ذہن میں رکھنا چاہیے اگر اس کی آکسیجن لیولز ڈراپ کر رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر شاذلی منظور، آپ تو پی سی آر پہ زیادہ ویسے بھی نہیں دیکھا ہے، ریلائی نہیں کرتے پیشنٹ جو آپ کے پاس جاتے رہے وہ بتاتے ہیں کہ ایچ آر سی ٹی جو ہائی ریزولوشن چیسٹ کا ایکس رے ہوتا ہے اس پہ آپ زیادہ جاتے ہیں اسکین پہ. یہ تو ذرا کاؤنٹ نہیں ہو رہے، اس کا مطلب ہے کہ جو اصل نمبر ہے وہ زیادہ ہوگا جو رپورٹ ہوتا ہے روزانہ. تھینک یو ویری مچ آپ کو پروگرام میں بلانے کا. امپورٹنٹ ایشو ہے یہ. دیکھیں ٹیسٹنگ تو پہلے بھی 60-65% اس کی جو ہے نا پازیٹیوٹی ریٹ ہے، پھر وہ فالس نیگیٹو ہو سکتے ہیں، فالس پازیٹیو ہو سکتے ہیں، مریض بھی نہیں جاتے کروانے کے لیے. تو یہ ساری جو ہے نا چیزیں ہمیں لینی چاہیے. جو آپ اسٹیٹسٹکس بتا رہے ہوتے ہیں بیسیکلی یہ وہ جو ہیں جو ہم پازیٹیو دیکھ رہے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے پیشنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ جن کے جو اپنے سی ٹی یا ایکس رے یا ان کی علامات جو ہوتی ہیں وہ ٹپیکل کووڈ نمونیا کی ہوتی ہیں. تو اس میں پھر آپ کو ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ان کا پی سی آر کرائیں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. ہاں ایڈمیشن کے لیے وہ ایڈمٹ ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو ضرور کراتے ہیں. پیشنٹس بھی ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں. اصل چیز پھر یہ ہوتی ہے کہ ان کی ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے، کیونکہ اگر ڈیلے آپ ٹریٹمنٹ کریں گے تو یہ جو ابھی تھرڈ لیئر ہے یہ کافی شدت کے ساتھ اٹیک کرتی ہے اور مریض کو ٹائم نہیں دیتی. تو پی سی آر ایک علیحدہ چیز ہے. اور اگر آپ سمٹمز ایون جو ہے بہت سارے مریضوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ایکس رے پہ بھی فائنڈنگز نہیں ہوتی جب ہم سی ٹی کراتے ہیں، کیونکہ اس کی جو پریزنٹیشن ہے ایکس رے پہ اور سی ٹی اسکین پہ وہ بہت ڈفرینٹ ہمیں اس کا پیٹرن نظر آتا ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ایکس رے میں آپ کو فائنڈنگ ہو، لیکن علامات کے ساتھ اور مریض کے جو اپنے جس طرح ہوتا ہے کہ آکسیجن کم ہوگی یا اس کے علامات ہیں، بخار ہے، کھانسی اس کے ساتھ آتا ہے، تو پھر اس کے لیے ہم سی ٹی یا ایکس رے یا اور ٹیسٹ کرا کے انفیکشن کا دیکھنے کے لیے بلڈ میں وہ کرواتے ہیں. تو سر یہ جو اب سے فرسٹ ویو کے اندر بھی پیشنٹس کو ٹریٹ کیا، سیکنڈ میں بھی کیا، تھرڈ میں بھی کر رہے ہیں آپ، تھرڈ میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں چینج جو وائرس کے پیٹرن کے اندر، بیہیویئر کے اندر؟ دیکھیں اس میں دو چینجز آئی ہیں. پہلی ویو میں تو یہ تھا کہ ہم لوگ مریضوں کہتے تھے کہ ان کو نزلہ زکام بخار ہو گیا کوارنٹین ہو جائیں، اور 4-5 دن میں وہ ٹھیک ہو جاتے تھے. اور فیملی ممبرز میں سے 1-2 بیمار ہو گئے اور کوئی بہت زیادہ بیمار ہوا تو اسپتال آ گیا، 2-3 دن میں وہ اسپتال میں بھی ٹھیک ہو کے چلے جاتے تھے، میکسیمم 5-6 دن رہتے تھے. سیکنڈ ویو میں یہ تھوڑی سی علامات چینج ہو گئی، ان کو ایک قسم کی پٹھوں میں جوڑوں میں درد شروع ہو گئی، بخار تیز ہو گیا، اس نے زیادہ چھاتی پہ اٹیک کیا. تھرڈ ویو جو ہے نا یہ انتہائی شدت کے ساتھ اٹیک کرتی ہے اور مریض ٹائم نہیں دیتا، وہ 1-2 دن بعد آ جاتا ہے اور اس کی جو ہے نا پھیپھڑوں میں کافی وہ ڈیمیج ہوا ہوتا ہے، نمونیا ہوا ہوتا ہے اور اس کے جو پھیپھڑے فیل ہو جاتے ہیں، وہ رائٹ اوے آکسیجن پہ چلا جاتا ہے، ایڈمٹ ہو جاتا ہے مشینوں پہ. تو یہ ٹینڈنسی جو ہے اس تھرڈ ویو میں بہت زیادہ ہے اور مریض ٹھیک نہیں ہوتے، یہ لمبا ٹائم لیتے ہیں ٹھیک ہونے میں. اور اگر ٹھیک بھی ہو جائیں، اسپتال سے ڈسچارج بھی ہو جائیں تو یہ ایک قسم کی ڈسیبلٹی میں آ جاتے ہیں، ان کو آکسیجن دینی پڑ جاتی ہے، گھر میں آتے رہتے ہیں اور ان کا سلسلہ جو ہے ٹریٹمنٹ کا وہ جاری رہتا ہے. تو یہ ویو اس سے انتہائی خطرناک ہے دونوں چیزوں کے لحاظ سے، شدت کے اور سپریڈ بھی بہت زیادہ، یہ سپر سپریڈر ہے، مطلب یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. کہ اب کوئی ایئر بورن بھی زیادہ یہ اب جو کہہ رہے ہیں وہ ایئر بورن بھی ہے. خیر پہلے بھی ہمیں تھوڑا سا یہ ہمیں تھا کہ یہ ہے، لیکن زیادہ جو ہے وہ آپ کو اسی طرح جس طرح ہم پہلے کہتے تھے اس طرح زیادہ پھیلتا ہے. ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیے گا کہ اب یہ جو اقدامات حکومت لے رہی ہے، لاک ڈاؤن کا جو فیصلہ ہوا، جی لاک ڈاؤن ہوگا 8 سے 16 کے درمیان، سخت لاک ڈاؤن ہوگا، غیر ضروری ٹریول پہ بالکل پابندی ہے اور صرف ضروری اشیاء کی جو دکانیں ہیں وہ کھلی ہوں گی، باقی بند ہوگا. تو کیا امید ہے کہ ذرا لوگ تو بار بار ایک ہی سوال ان کے ذہنوں میں آتا ہے کہ یہ سختیاں، یہ بندشیں، یہ لاک ڈاؤن یہ کب تک رہیں گے؟ تو ذرا بالکل سادہ زبان میں ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دیں کہ اگر یہ جو آپ ویو کی بات کر رہے ہیں، یہ اگلے 2 ہفتے اگر پاکستانی عوام احتیاط کرتے ہیں اور لاک ڈاؤن میں اسپریڈ کو ہم روک لیتے ہیں تو پھر تھرڈ ویو کو ہم سمجھیں کہ ہم نے کنٹرول کر لیا، یا پھر ابھی بھی خطرہ رہے گا؟ یہ کب تک چلے گا؟ لیکن جی جو سیدھی سی بات ہے کہ جب بھی ریسٹرکشنز ہوں گی، چیزوں کو، ایکٹیویٹیز کو کرٹیل کیا جائے گا تو انسیڈنٹس کے کیسز نیچے آئیں گے، اور جب ایکٹیویٹیز کھلیں گی تو یہ کیسز بڑھیں گے. مگر اس کے لیے جو سب سے ضروری اور جو حکومت اس کے وقت فوکس بھی کر رہی ہے وہ ویکسینیشن ہے. جب تک ہم اپنی 70% ایلیجیبل پاپولیشن کو ویکسینیٹ نہیں کر لیتے، یہ سسٹم اسی طرح چلے گا کہ یہ ویوز آئیں گی اور جائیں گی. مگر ہمیں امید ہے کہ یہ جب تھرڈ ویو کو کنٹرول کرنے کے بعد تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ابھی ویکسینیشن کا پروگرام ہے کہ اینڈ آف 2021 تک
ہم انشاءاللہ 70 اپنے 7 کروڑ لوگوں کو ویکسینیٹ اگر کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ہم اس ہرڈ امیونٹی کو پہنچ جائیں گے، جس کے بعد اس کا بڑے پیمانے پہ پھیلاؤ جو ہے وہ کافی حد تک رک جائے گا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب تھرڈ ویو جو ہے، یہ تھرڈ ویو ہے، اس کا کیا پروجیکشنز ہیں کہ کب تک یہ کنٹینیو کر سکتی ہے، کب تک؟ دیکھیں یہ بہت ڈپینڈ کرتا ہے لوگوں کے رویوں کے اوپر۔ اگر لوگ حکومت کے ساتھ کوآپریٹ کریں اور جو ایس او پیز حکومت نے ایشو کی ہیں اگر اس کے اوپر عمل کریں گے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو زیادہ دیر نہیں لگے گی کنٹرول کرنے میں۔ آپ کے سامنے اس وقت مردان کی اگزامپل ہے کہ ہائیسٹ وہاں انفیکٹیوٹی ریٹ جا رہا تھا، مگر ایک پچھلے دنوں بالکل سے آ گیا ہے، بالکل 4% پہ آ گیا۔ تو یہ میں سمجھتی ہوں کہ بڑی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ اگر ریسٹرکشنز ہوتی ہیں اور لوگ کوآپریٹ کرتے ہیں تو یہ وبا جو ہے یہ بالکل ہفتے 10 دن کے اندر بھی جو ہے یہ نیچے آ جاتی ہے۔ تو یہ بہت ڈیپینڈ کرے گا کہ لوگ ذمہ داری کا ثبوت دیں اور گورنمنٹ کے ساتھ کوآپریٹ کریں۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو 10-12 دن کا جو ایک بریک دے رہی ہے گورنمنٹ، اس کے اندر یہ وبا بہت حد تک جو ہے اس کا پھیلاؤ رک جائے گا۔ جی ڈاکٹر ریحان صاحب، یہ جو ہم نے دیکھا یہ جو خریداری پچھلے ہفتے تک ہم نے دیکھا کہ بہت رش مارکیٹس کے اندر، اس کی ایک وجہ شاید یہ بھی تھی کہ سب کو پتا تھا کہ 8 کو بند ہو رہا سارا کچھ، تو مارکیٹس کے اندر جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ بالکل ٹوٹ کے پڑ گئے، اور احتیاط تو بالکل کرتا مجھے تو نظر نہیں آئی۔ لوگ تو بطور ڈاکٹر آپ کو تشویش نہیں ہوئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ کیا کر رہے ہیں؟ انفیکٹ دیکھیں گورنمنٹ جو اپنی طرف سے کر سکتی ہے لاک ڈاؤن ریسٹرکشن وہ تو کر سکتی ہے، لیکن اب ہم سب لوگوں کو آپس میں ہی خود ہی ریئلائز کرنا ہے یہ اس طرح کی ویو نہیں ہے کہ یہ خود ہی نیچے آ جائے گی۔ ہم پچھلے 1.5 سال سے اس کو دیکھ رہے ہیں اور یہ ہر دفعہ اسی طرح جو ہی لاک ڈاؤن اوپن ہوتا ہے یہ اسی طرح پھیلنا شروع ہوتا ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے، جس طرح ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا کہ اس کے لیے ہم ویکسینیٹ میسز کو کریں، اور میرے خیال میں اگر روزانہ کا 1000 پیشنٹ کا ہم ٹارگٹ رکھ لیں، پاکستان میں دیکھیں تقریباً کوئی 200+ کے ڈسٹرکٹ اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں، بڑے ہاسپٹل کو ملا لیں 300-400 ہاسپٹل اور پرائیویٹ سیکٹر کو، ان سب کو آپ دیکھیں ہماری کیپیسٹی کیا ہے۔ ویکسینیشن کے ساتھ آؤں گا ڈیٹیل اس کے آپ سے ہم ایک جواب لیں گے۔ یہ جو اس وقت پبلک جس طرح سے بہیو کر رہی ہے، لگ رہا آپ کو کہ لوگ سیریس لے رہے ہیں اس معاملے کو؟ ابھی تھرڈ ویو آ گئی ہے، اتنے لوگ جانے جا چکی ہیں، اتنے کرٹیکل بھی لوگ ہوئے، لیکن احتیاط دیکھیں سمر صاحب جو فرسٹ ویو تھی نا اس میں تو بہت ایک ڈر تھا اس کا، اس ڈر کی وجہ سے لوگ خود سے بہت زیادہ کیئرفل تھے۔ اچھا تھوڑا سا وہ ڈر جب ختم ہوا لوگوں نے دیکھا، لیکن یہ نہیں وہ دیکھ رہے کہ اس دفعہ والے جو اسٹرین ہے اس کی گریوٹی کیا ہے، بالکل، اور وہ کتنی تیز۔ ہم ایک پیشنٹ دیکھتے ہیں ایک فیملی کے اندر تو 1-2 دنوں کے اندر ڈاکٹر صاحب بھی بتائیں گے ساری کی ساری فیملی افیکٹ ہو جاتی ہے، اور پھر وہ اس میں سے جو تھوڑے سے ویک لوگ ہوتے ہیں ان کو سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں سارا یہ سارے پیشنٹ جو ہاسپٹل کی طرف آئیں گے تو ہاسپٹل کا سسٹم بھی ایک سرٹن لیول تک ہی سپورٹ کر سکتا ہے نا، جب وہ اوور برڈنڈ ہوگا تو بیک لاگ لگے گا، اور جب بیک لاگ لگے گا تو وہ لوگ جن کو آکسیجن یا سپلائی نہیں ملے گی وہ تو پھر مورٹیلٹی ہمارے 70% تک تو ہمارے ریسورسز بلکہ 90 تک بھی آکوپائی ہو گئے تھے آکسیجنیٹڈ جو ہمارے بیڈز ہیں یا پھر جو ہمارے وینٹیلیٹرز ہیں، جی تو کیپیسٹی ہماری جو ہے بالکل اتنی نہیں ہے جتنی انڈیا کے اس معاملے میں ان کا ہیلتھ کیئر کا سسٹم زیادہ اچھا تھا، لیکن وہاں بھی چوک کر گیا سارا بے احتیاطی کی وجہ سے۔ لیکن ہمیں دیکھیں ہمیں یہ ایک بڑا فائدہ ہوا ہے انڈیا کی، جو دیکھیں جہاں پر ان کے گیپس تھے ہم اس سے سیکھ سکتے ہیں۔ بالکل انہوں نے بھی اسی طرح کے جو تہوار اور فنکشنز کی وجہ سے آج وہاں کھڑے ہیں۔ ہمارا یہ دیکھیں یہ جس طرح آج ہی آخری 10 دن عشرہ آ گیا، اس کے اندر اس کے بعد پھر جو عید کے ٹائم میں ہم سارے لوگ سوشل گیدرنگ ہوتی ہے، پڑے گی لوگوں کو، چونکہ عید کی نماز اجتماعات ملنا جلنا میل جول وہ بڑا خطرناک ٹائم ہوگا، جس پہ کریٹیکل ٹائم ہوگا، لوگ اگر احتیاط کریں تو شاید میرا خیال ہے دیکھیں جی یہ تو حدیث بھی ہے، ویسے بھی جان بچانا فرض ہے۔ میرا خیال ہے آپ اگر نہیں کسی سے ملتے اور اس ٹائم کے اوپر ریسٹرکٹڈ اپنے آپ کو رکھتے ہیں گھروں تک، تو یہ فیز اگر گزر گئی ہماری تو انشاءاللہ وی آر آؤٹ آف اٹ کافی حد تک۔ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھ رہے ہیں، ڈاکٹر شاذلی آپ دیکھ رہے ہیں لوگوں کو کیئر کرتا ہوا کچھ 3 ویوز کے اندر لوگوں کے رویہ میں بھی آپ نے کوئی فرق دیکھا کہ رویہ بھی بدل رہا ہے؟ یار وائرس کو لے کے سیریس لینا ہے، یا وائرس کا رویہ چینج ہو گیا لوگوں کا چینج نہیں ہوا؟ وائرس کا بھی رویہ چینج ہو رہا ہے اور وہ بھی اپنی جنگ کافی تیزی سے لڑ رہا ہے، لیکن ہم کوشش یہ کریں عوام ہم سب کہ ہم اس کی فتح میں کافی کردار ادا کریں، معاون ثابت ہو رہے ہیں ہاں ان کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں اخباروں میں تو دیکھتا رہتا ہوں ٹی وی پہ اور اخباروں میں یہ دکھا رہے ہوتے ہیں کہ لوگوں کا ہجوم ہے، اور جب سے حکومت نے کہا ہے کہ دیکھیں انہوں نے تنبیہ بھی کی، انہوں نے ٹائم بھی دیا، 2 دن دیے، NCOC نے آگے کیا کہ ہم لاک ڈاؤن کریں گے، لاک ڈاؤن، اچھا اس کی وجہ سے لوگوں نے اور زیادہ بازاروں کی طرف جانا شروع کر دیا کہ بند ہو جائے گا، جلدی سے کچھ کر لو۔ اور آپ کو اگر یاد ہو تو پچھلے سال بھی مئی میں یہی چیز آپ کے
پروگراموں کے اس پہ ہم آ کے یہ کہتے رہے کہ یہ 1-1.5-2 ہفتے آپ آرام سے کر لیں تو ہم لوگ کافی اس میں اس کے دباؤ کو روک سکتے ہیں، اور اب بھی ہم اسی سٹیج پہ کھڑے ہیں۔ تو لگتا یہ ہے کہ جب یہ ہمارا عید کے بعد اور یہ جو رمضان کے بعد جب ہم آئیں گے تو ڈر یہی ہے کہ یہ جو ابھی 2 ہفتے یہ جو لوگ آپس میں جو گئے ہیں ملے ہیں اور جو آپ مطلب بازاروں میں دیکھ رہے ہیں رش اور کوئی ایس او پیز نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ ڈر یہی ہے کہ یہ ایک دفعہ پھر سے پیک کرے گا۔ تو ایس او پیز کہیں نظر نہیں آ رہے، ہم لوگ خود اس میں اب اچھا دوسری طرف اگر ہم ہاسپٹلز میں دیکھیں تو عجیب و غریب صورتحال ہے، لوگ بیچارے ایک مصیبت کا شکار ہیں، ان کے لواحقین اور وہ مریض، اور باہر کی اگر آپ دنیا کو کمپیئر کریں تو لوگ اپنا جا رہے ہیں دکانوں میں چیزیں خرید رہے ہیں، سامان لے رہے ہیں، تو احساس ہمیں نہیں ہے کہ ہم صرف جس طرح ریحان بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم صرف اپنا خیال نہ رکھیں، ہمیں دوسروں کو بھی کرنا ہے اور بچانا ہے لوگوں کو۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ہوگا، ہمیں بے شک کچھ نہ ہو لیکن ہمارے سے کسی کو کچھ نہ ہو جائے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ میسیج ہے جو آپ کے پروگرام کی طرف سے جانا چاہیے۔ باقی ویکسینیشن اور یہ چیزیں تو چلتی، لیکن اس میں جو پریونشن جو یہ آپ ایس او پیز ہیں، میل جول ہیں، شادیاں ہیں، تہوار ہیں، بازار ہیں، اس پہ جب تک آپ ریسٹرکشن نہیں کریں گے یہ پھیلتا جائے گا۔ دیکھیں ریسٹرکشن یہ وائرس اپنے آپ کو چینج کر رہا ہے۔ آپ ویکسین بھی لگائیں گے لیکن بہت ٹائم لگ جائے گا نا ویکسین لگانے میں، جیسا ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ مطلب اینڈ تک ہم جائیں گے، پھر کتنی پاپولیشن کو لگے گی، آپ نے ہرڈ امیونٹی کریٹ کرنی ہے، تو اس ٹائم تک اگر ایکسپوجر ایسے ہی رہا تو پھر حالات کافی خراب ہو سکتے ہیں۔ ابھی ہاسپٹل چوک ہیں، آکسیجن کی سپلائی میکسیمم ہے، گورنمنٹ اس میں انیشیٹو لے رہی ہے، وہ کہہ رہی جی کہیں اور سے سپلائی آیا آکسیجن، مطلب ہے کرٹیکل ایشوز ہو گئے ہیں، یہ نہیں ہے کہ نہیں ہے۔ تو ہمیں سب کو مل جل کے اس پہ ذرا تھوڑا سا عوام کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ان دی اینڈ جا کے زیادہ رول عوام کا بنتا ہے کہ انہوں نے اصل رول پلے کرنا ہے، گورنمنٹ نے، ڈاکٹرز نے، سب نے اپنا ایک معاون کردار ادا کرنا ہے، اصل رول عوام کا یہ ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ ذرا ویکسینیشن کی آپ نے بات کی کہ اس سال کے آخر تک ہم 7 کروڑ کے قریب لوگوں کو ویکسینیٹ کر لیں گے، یہ کس طرح سے ہوگا سارا؟ یہ ویکسین کہاں سے آئے گی، کیسے آئے گی؟ ابھی تک تو ہم زیادہ ریلائی کر رہے ہیں جو چائنا سے آ رہی ہے ویکسین، ہمیں کینسائنو آ رہی ہے، سائنو فارم آ رہی ہے، اس پہ ہم ریلائی کر رہے ہیں زیادہ۔ جو ہمیں ملنی تھی ویکسین گاوی کے پروگرام کے تحت وہ بھی نہیں آ سکی اتنی جتنی ہمیں ایکسپیکٹڈ تھی، 1 کروڑ 70 لاکھ ملنی تھی وہ نہیں آ سکی ڈوز ایسٹرازینیکا کی۔ تو 7 کروڑ کہاں سے پوری ہوگی، کہاں سے آ رہی ہے؟ دیکھیں جی اس وقت ہم لوگوں نے 3 کروڑ کے تو ایگریمنٹ سائن کر لیے ہوئے ہیں، اور ان میں سے جون تک ہماری تقریباً 19 سے 19.8 ملین جو ہے وہ ڈوزز ہم جون تک پروکیور کر لیں گے، اور باقی جو ہیں وہ بھی اس کے بعد دفتن فوقتاً جو ہیں وہ پہنچتی رہیں گی۔ جو گاوی کی آپ نے بات کی ہے وہ بے شک ڈیلے ہوا ہے کیونکہ ہمارا جو ریجن تھا اس کو سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کی ذمہ داری لگائی گئی تھی کہ کوویکس کی وہ ہمیں پرووائڈ کریں گے، پر انڈیا میں خود اتنا بڑا کرائسس آ گیا کہ انہوں نے اپنے ڈومیسٹک یوز کے لیے رکھ لی۔ اس کے تھوڑے دنوں کے بعد مزید اس کی ڈوزز آئیں گی، جس میں شاید فائزر کی بھی تقریباً ہمارے پاس کچھ ڈوزز جو ہیں 1 لاکھ کے قریب فائزر کی ڈوزز بھی ہمیں ملیں گی، اور اس کے بعد امید ہے کہ ہو سکتا ہے اس پلیٹ فارم سے ہمیں دوسری بھی جو باہر کی چائنیز ویکسینز کے علاوہ ہیں وہ بھی ہمیں ملیں۔ پر اس وقت پاکستان میں جتنی ویکسینز کی ڈیلز ہوئی ہیں اور جتنی پہنچ چکی ہوئی ہے اس میں یہ بتا دوں کہ اس میں تقریباً 91% ہوئے ہیں جو پاکستان گورنمنٹ نے پرچیز کی ہیں، اور باقی جو ہیں کچھ چائنا نے ہمیں ہیلپ کی اور اب کوویکس کے پلیٹ فارم سے بھی آ جائے گی۔ پر انشاءاللہ تعالی ہمارا پلان جو ویکسینیشن کا ہے وہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ اب ڈے بائی ڈے ہماری ویکسینیشن کی کیپیسٹی بڑھتی جا رہی ہے۔ کل بھی تقریباً 2 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو ویکسینیٹ کیا گیا تھا، اور یہ ٹارگٹ ہم 3 لاکھ تک انشاءاللہ تعالیٰ پر ڈے کا لے کر جائیں گے، اور اب انشاءاللہ وافر مقدار میں ویکسین جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے، اور پائپ لائن میں بیک اپ کے طور پہ بھی جو ہے وہ مزید ہماری کنسائنمنٹس جو ہیں وہ انشاءاللہ اب ریگولر بیسس پہ پاکستان لینڈ کرتی رہیں گی۔ تو ہمیں امید ہے کہ جو پروگرام بنایا ہے اور جو پلان چاک آؤٹ کیا گیا ہے کہ 2021 کے اینڈ تک ہم اپنی 7 کروڑ پاپولیشن کو ویکسینیٹ کر دیں، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گا۔ اچھا یہ مجھے یہ بتاتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ یہ جو ویکسینیشن کی بات ہو رہی ہے اس میں ابھی آپ نے 40+ جو ایج گروپ ہے وہ اوپن کر دی ہے، اس سے نیچے والے ایج گروپ سے وہ گریجولی کب تک ان کی اوپن ہوگی؟ 30 والوں کی کب اوپن ہوگی؟ 20 والے کب اوپن ہوگے؟ جا کے آپ بتا رہی ہے کہ ویکسین آپ کے پاس زیادہ آنے والی ہے، یہ کب تک کر رہے ہیں، کیا پلان ہے؟ عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ، جیسا کہ اسد عمر صاحب نے بھی کہا تھا کہ عید کے بعد انشاءاللہ ہم تمام ایج گروپس کے لیے رجسٹریشن کھول دیں گے،
اور یہ 18+ کے لیے ہوگی کیونکہ دنیا میں ابھی 18+ کے لیے ہی یہ ریکمینڈیڈ ہے. تو اس ایج ان تمام ایج گروپس کے لیے عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ کھل جائے گی. اور ویکسینیشن سینٹرز نئے بن رہے ہیں, ماس ویکسینیشن سینٹرز جو ہیں وہ انشاءاللہ تعالیٰ 2-1 دن میں اسلام آباد والا بھی فعال ہو جائے گا, اور نئے ویکسینیٹرز بھرتی کیے جا رہے ہیں, ڈیٹا انٹری آپریٹرز بھرتی کیے جا رہے ہیں, انٹرویوز ان کے تقریباً ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ویکسینیشن کا پروگرام اب بہت ایکسپینڈ ہو گیا ہے, اور اب آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بہت زیادہ تیزی آ جائے گی. 3 لاکھ کا ٹارگٹ ہے ابھی ہمارا پر ڈے کا, اور انشاءاللہ یہ مزید بھی بڑھایا جائے گا, پر ابھی فی الحال 3 لاکھ کا ٹارگٹ انشاءاللہ بہت جلد پر ڈے کا اچیو کر لیں گے. ٹھیک. ڈاکٹر ریحان, آپ چونکہ خود بھی ڈیل کرتے ہیں ویکسینیشن کے معاملے کو, آپ کا ادارہ ڈیل کر رہا ہے, یہ ویکسین کے والے سے ایک بہت ساری ایک بڑی پاپولیشن ایسی بھی ہے جو کہتی ہے ہم نے ویکسین نہیں لگوانی. میں ذرا لوگوں کی میسج کی ایجوکیشن کے لیے ذرا میں چاہتا ہوں آپ اس پہ بتائیں, گائیڈ کریں, رہنمائی فرمائیں لوگوں کی, کہ کچھ ایسے کیسز آئے بیچ میں کہ ویکسین لگوا لی پھر بھی کورونا ہو گیا. ذرا بتائیں کہ ویکسین کا فائدہ کیا ہے لگوانے کا, ایک عام بندے کو بتائیں ذرا, سادہ الفاظ میں, بالکل میں کہتا ہوں لے میں لینگویج میں, وہ سمجھے کہ بھائی مجھے لگوانی ہے. دیکھیں اس وقت ویسٹ پورا ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کنٹروورسیز کو بہت جلدی ابزارب کر پولیو کو آج تک ہم لے کے بیٹھے ہیں, ساری دنیا نکل گئی اس میں سے. سوشل میڈیا کے اندر جتنی چیزیں آتی ہیں ہم ان کو ایک دم سے ایکسیپٹ کر لیتے ہیں. میں تو کہتا ہوں تھینکس ٹو میڈیا, میڈیا کا بہت اچھا رول رہا تھرو آؤٹ دا کووڈ. میرا خیال ہے بہت زیادہ اس پہ اسٹریس کرتے رہے. ویکسین ہی حل ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. دیکھیں ہم دیکھتے آ رہے ہیں ویکسین کے علاوہ یہ کسی صورت بھی نہیں جانے والی چیز. ہم کھولیں گے ملک دوبارہ سے افیکٹ ہوگا, ہم کب تک لاک ڈاؤن کریں گے پھر کنٹرول ہو جائے گا, لیکن ویکسینیشن ہی ہے. جی نمبر 1. نمبر 2, ویکسین کے حوالے سے کہ کون سی ویکسین, یہ بڑا کامن کوشچن ہوتا ہے. ایک تو گروپ ہے نا جو کہتا ہے لگانا ہی نہیں ہے. میرے خیال میں ضرور لگانا چاہیے, کیونکہ ہم ایز اے ڈاکٹر شاذلی بھی دیکھ رہے ہیں, چیسٹ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کس طرح کے برے حالات ہوتے ہیں. دیر از نو کنٹروورشل اسپیکٹ ایٹ آل. یہ بیماری ہے, حقیقت ہے. اب تک بھی اگر لوگ اس کو نہیں ایکسیپٹ کرتے تو پھر کوئی نہیں ہے, یہ ویکسین ہے جو آپ کی جان بچانے کے لیے. دیکھیں ویسٹ میں سب لوگوں نے لگوا لی. بالکل. اور آپ ایک سمپل سی ایگزامپل چائنا کی دیکھ لیں. بالکل. صرف ایک حدیث کے اوپر انہوں نے عمل کیا کہ انہوں نے بند کر دیا, اندر سے کوئی باہر نہیں گیا. 1 کروڑ کا وہ پورا ملک, اور سب سے بڑی آبادی بند کیا تھا, جو سب سے بڑی آبادی. دوسری طرف کی آپ آبادی دیکھ لیں جنہوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ کہاں کھڑے ہیں, وہ کہاں ہیں. میرے خیال میں ہم لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے, ویکسین جو بھی ملے لگائیں. پاکستان کے لیے میرے خیال میں کین سائنو میں بہت اچھی آپشن اس لیے ہوگی کہ ہمارے پاس ریس اگینسٹ ٹائم ہے, کہ ہم جتنا جلدی کر سکتے ہیں ایک شاٹ کے اندر ہی ہم کریٹیکل ڈیزیز سے بچا لیں. اور میرے خیال میں جس طرح ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے کہا, ینگ لوگوں کو ضرور انوالو کرنا چاہیے, کیونکہ ہم ایک چیز کو ایلڈرلی کو تو ہم سیف کر رہے ہیں, لیکن آپ دیکھیں کہ ٹرانسمٹ کون کر رہے ہیں, سب سے زیادہ موو کون کر رہے ہیں, ینگ لوگ کر رہے ہیں. آپ پیرلل ینگ اور ایلڈرلی رسک والے, ینگ جتنے بھی زیادہ اس طرح کے, کیونکہ ایک ینگ گھر کے اندر جاتا ہے, یہ وائرس گھر کے اندر ایک ینگ یا بچہ لے کر جاتا ہے. اسکولوں میں جا رہا ہے تو وہ لے جائے گا, جاب پہ جا رہا ہے تو وہ لے جائے گا, اور وہاں سے ایلڈرلی افیکٹ ہوں گے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں اس کو اور تیز کرنا چاہیے, جتنا تیز ہم کر سکتے ہیں, کیونکہ ہم جتنا اس کو لیٹ کریں گے ہمارے اکنامیکل برڈنز بڑھتے جائیں گے, ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر زیادہ بڑھتا جائے گا. اینڈ آف دا ڈے وی ہیو ٹو ایکسیپٹ دیٹ ریالٹی کہ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے. ڈاکٹر شاذلی, ویکسین کے والے سے جو ہم بات کر رہے ہیں مس پرسیپشن سے لوگوں کے اندر کہ دیکھیں جی ویکسین لگوا کے بھی کورونا ہو گیا, جی عمران خان صاحب کو ہو گیا تھا, عارف الوی صاحب کو ہو گیا تھا, تو کیا بتائیں گے ناظرین کو, وہ جو لوگ سوال کرتے ہیں ان کا جواب ذرا دے دیں کہ یہ ویکسین کا فائدہ کیا ہے. دیکھیں ویکسین لگانے کا فائدہ تو ہے, کچھ ایک دو کیسز ایسے بھی ہیں کہ جہاں دونوں شاٹس لگنے کے بعد بھی ہم دیکھتے رہتے ہیں ڈیلی اگر 100-150 مریض ہوتے ہیں تو ہمارے پاس ایسے لوگ آتے ہیں جو فرسٹ شاٹ کے بعد سیکنڈ شاٹ کے بعد ہو جاتے ہیں. وہ اس کو ایٹریبیوٹ کرتے ہیں اس ویکسین سے. اصل میں ویکسین وہ نہیں کرتی, آپ کی امیونٹی آلریڈی لو ہوتی ہے, اور جب آپ ویکسین لگاتے ہیں ایکسپوجر بھی ہوا ہوتا ہے, آپ کہیں سے لیتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے. اچھا, اب ان کی تعداد بہت کم ہوتی ہے, لیکن ویکسین آپ کو جو ہے یہ انفیکشن نہیں دے سکتا, پہلی بات ہے. کیونکہ یہ ڈیڈ وائرس سے بنایا جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو اس کی شدت ہم نہیں دیکھتے. میرے پاس مریض آتے ہیں, اگر دن میں 100-150 مریض ہم دیکھ لیتے ہیں تو اس میں سے 4-5 ایسے ہوتے ہیں
جو ویکسین لگا کے آتے ہیں, چاہے انہوں نے 4 ہفتے پہلے لگائی ہو, تو اس سے تو نہیں ہوگا ان کو. اب وہ کہیں ایکسپوجر ہوتا ہے اور وہ آتے ہیں اور وہ جلدی ٹھیک ہو جاتے ہیں, تو اس کی شدت میں کمی ہوتی ہے, اس کی ہاسپٹلائزیشن نہیں ہوتی ان مریضوں کی, اور وہ جلدی ریکور ہو جاتا ہے, چاہے وہ کسی بھی ایج گروپ کے ہوں. تو ویکسین کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, جیسا ریحان بھی کہہ رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہی ہیں. اس میں اچھی بات جو میں دیکھ رہا ہوں اس میں 2 چیزیں بہت اچھی ہو رہی ہیں. ایک یہ کہ حکومت کا انیشیٹو بہت اچھا ہو گیا, تیز ہوتا جا رہا ہے, اور پھر پبلک کا رسپانس, اب جو ہم اگر کچھ ہفتہ پہلے چلے جائیں تو پبلک کا کوئی رسپانس نہیں تھا. اب آپ دیکھیں تو اخباروں میں ہم دیکھ رہے ہیں لوگ لائنوں میں کھڑے ہیں, اور ایسے علاقوں میں دیکھ رہا ہوں پنجاب میں جہاں پہ کوئی ایسے نہیں کہ بہت زیادہ پڑھے لکھے, وہ ایسے لائنوں میں کھڑے ہو کے لگا رہے ہیں. اور پہلے اسپتال میں لوگ کہتے جی ہم پہلی شاٹ لگانے گئے تو وہاں کوئی نہیں تھا, اب گئے تو ہماری تو باری نہیں آئی. تو یہ دونوں چیزیں ہماری بہت اچھی ہو گئی. اچھا, میں ایک ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ اب پاکستان میں بھی ویکسین کی تیاری کے حوالے سے NIH میں کنسنٹریٹس جو ہیں وہ پہنچا دیے گئے ہیں. کب سے ہم اپنے ملک کے اندر ویکسین کی پروڈکشن شروع ہو جائے گی اور کتنی ہم بنا پائیں گے؟ ہمارے پاس اس کی ضروری مشینری بھی آ گئی ہے. چائنیز ٹیم جو ایکسپرٹس ہیں وہ بھی یہاں پہ موجود ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس کی اب ویکسین کی پروڈکشن جو ہے وہ تیار ہو جائے گی, اور اینڈ آف دا منتھ, اسی مہینے کے آخر سے انشاءاللہ تعالی ہم اپنی تیار کی ہوئی ویکسین جو ہے وہ ہم لگانی شروع کر دیں گے. اور یہ تقریباً ہماری 30 لاکھ لوکل پروڈکشن کر کے کریں گے وہ ویکسین تیار. یہ ٹیکنالوجی ٹرانسفر سے میں امید کرتی ہوں کہ اب پاکستان ویکسین پروڈکشن میں بھی کچھ حد تک جو ہے وہ خود کفیل ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے ناظرین, یہاں ایک بریک لیں گے پروگرام میں, بریک سے واپس آئیں گے تو گھر کے اندر ہمیں کیا احتیاطیں کرنی ہیں, کون سے ایسے ٹوٹکے ہیں جو نہیں کرنے ہیں, اور کون سی ایسی چیزیں جو ہمیں گھر کے اندر کرنی چاہیے, وہ ہم اپنے ایکسپرٹ سے, ڈاکٹر صاحبان سے پوچھیں گے. چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے.
वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। बात हो रही है कोरोना वायरस के हवाले से, हमें क्या एहतियात करनी है, क्या एहतियात हमें नहीं करनी, और ये देखिए कौन से ऐसे टोटके हैं जो जिन्हें हमने अवॉइड करना है, जिन्हें हमने डॉक्टर शाज़ली ये बताइएगा कि अब घर के अंदर किसी बंदे के अंदर सिम्टम्स आ जाते हैं या फिर बंदे को शुबा होता है थोड़ा सा शायद मुझे कोरोना हो सकता है, अब पहले की तरह बिहेवियर नहीं रहा, जिस तरह आपने बताया कि बिहेवियर चेंज हो गया थर्ड स्ट्रेन के अंदर काफ़ी ज़्यादा, क्या करना चाहिए घर के अंदर? ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बंदे को घर के अंदर रखनी चाहिए? जिस तरह कहते हैं ऑक्सीमीटर घर में रख लें जी, थर्मामीटर तो हर घर में होता ही है टेम्परेचर मॉनिटर करने के लिए। देखिए ये जितने गैजेट्स होते हैं, ये जो पल्स ऑक्सीमेट्री है, इसमें भी थोड़े से मसले मसाइल होते हैं। 3 चीज़ों का मैं हमेशा अपने मरीज़ों को या किसी को जो पूछते हैं वो बताता हूँ कि देखें, खांसी अगर शदीद हो जाए, बुखार शदीद हो जाए, तेज़ हो जाए 100 या 101 से ज़्यादा, और सांस ख़राब होने लग जाए, तो आप फ़ौरन डॉक्टर के पास जाएं। जिस तरह मैंने आपको पहले ये बात की आपके प्रोग्राम में कि अब ये बीमारी 2 दिन में मरीज़ को कहीं से कहीं पहुंचा देती है, 2-3 दिन में। तो इस टाइम पे आप ये वेट ना करें, चाहे वो यंग हो, चाहे वो ओल्ड हो, चाहे कोई भी हो। तो इसमें जो अपने लोग देसी टोटके और एक तो जिस तरह रेहान कह रहे हैं कि सोशल मीडिया ने जो है ना बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं। अब लोग हमें इलाज बताने आते हैं, हमसे इलाज कराने नहीं आते और फिर उसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, हमें ये दवाई दे दें, ये ना दे दें। तो इससे क्या होता है कि इलाज में नुकसान हो जाता है, मरीज हमारे हाथ से निकल जाता है। देखिए डॉक्टर को पता होता घर पे ही लोग आजमाते हैं, बहुत सारे केसेस आपके पास ऐसे आए होंगे जो बिगड़ के आए, बहुत बिगड़ के घर पे पहले करते रहे। उसकी वजह ये कि देखें, एक बंदा यूके में बैठा है, एक बंदा अमेरिका में बैठा है, एक बंदा कहीं और बैठा है, वो अपना बता, अब उसने मरीज नहीं देखा हुआ। अब उसमें जो वो टोटके भी कर रहा होता है, दवाई भी दे रहे होते हैं, डॉक्टर्स हैं वो दे रहे होते हैं, लेकिन उसने मरीज को नहीं देखा। ऐसा ही है। तो उसमें क्या होता है, डिले हो जाता है। जब वो हमारे पास मरीज आता है, ये डेली हम देख रहे होते हैं, तो हमसे काफी आगे निकल चुका होता है और उसका इलाज इंतहाई मुश्किल हो जाता है हमारे लिए। अब वो मरीज नहीं समझता, जाहिर बात है वो जिस कंडीशन में लाता है हमें उसको एक्सेप्ट करना है। वो चाहता है ये मरीज हमारा कल नहीं तो अभी ठीक हो जाए। तो मरीज की जो जैसी हम एडमिट करते हैं, जैसी करते हैं, वो 1-2 दिन में तो वो बिल्कुल ही ना मतलब क्लोज टू वेंटिलेटर पहुंच चुका होता है। तो इसलिए जो ये चीज़ें हैं टोटके मोटके ये करें आप ज़रूर, लेकिन आप जो है स्टीम का बड़ा लोगों ने पता नहीं प्रेशर कुकर से स्टीम ले रहे हैं, मतलब स्टीम से इसका कोई ताल्लुक नहीं। वो जो लोग डाल के करें स्कीम लें जी, देखिए उसका बहुत सारे लोगों ने अपने गले हलक जलाए हुए हैं, किसी ने नाक जलाया हुआ है। तो ये जो सोशल मीडिया है ना, ये पहले ऐसे नहीं होता था। आपके प्रोग्राम से मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए डॉक्टर को पता है कि ये स्टेज क्या उसने ट्रीट करा। हमारे पे ये भी इल्जाम होता है कि दवाइयां बड़ी दे दी जी, दवाइयों से कोई पता नहीं कुछ फैल गया हमारे, ऐसा नहीं होता। और कुछ ऐसे भी आते हैं जो शिकवा करते हैं दवाई मुझे क्यों नहीं दी, क्यों नहीं दी। अच्छा वो एक अलहदा होता है। अच्छा कुछ को दे दें, कहते बहुत ज्यादा जी आपने तो दवाई दे दी, हम इतना तो। अब वो हर कंडीशन टू कंडीशन हर मरीज की जो है वो वेरी कर रहा है। उसमें डॉक्टर के लिए इलाज मुश्किल हो जाता है। देखें हर फील्ड का एक डॉक्टर है। अब रेहान की फील्ड का अलहदा होगा, मैं उसमें बात नहीं कर सकता, मेरी फील्ड अलहदा है। अब तो लोग इसको नहीं समझते। और तो मैंने आपको कहा कि टेस्ट भी खुद करा के ले आते हैं, इलाज भी खुद कर चुके होते हैं, सोशल मीडिया से अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर वो कर दे। तो इसने बहुत नुकसान पहुंचाया हम इस बीमारी में, मैंने ये देखा है। और इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोग हमारे सामने बहुत बीमार हुए हैं, बहुत ज़्यादा मतलब उनका जानी नुकसान हुआ है। तो ये मेरी आपके प्रोग्राम से हुआ कि आप ज़रूर टोटके करें, आप अदरक का जो भी है ले लें, रस ले लें, और बड़ी बात करते हैं लोग की जनाब, लेकिन देखिए ये बीमारी है फायदेमंद होती है। हाँ, ये बीमारी, अब देखो किसी को हार्ट अटैक हुआ है तो लौंग भी ले लें कि दिल के डॉक्टर को दिखा दें, हार्ट अटैक हो, जान ना चली जाए। तो ये सारी चीजें, ये बीमारी बड़ी मौलिक बीमारी है, ये मरीज को टाइम नहीं देती, ये आम बीमारी से मुख्तलिफ है। तो इसलिए इसमें आपको बहुत सोच समझ के किसी डॉक्टर को, मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं, उससे इलाज कराएं, नहीं हो तो अस्पताल में दाखिल हो जाएं। बुखार इंक्यूबेशन पीरियड 1-2 दिन का होता है, फिर बुखार जब आता है इंसान को उसके बाद टेस्ट फौरी तौर पे करवा लेना चाहिए या डॉक्टर से रजू कर लेना चाहिए, लेकिन वो उसमें भी 2-3 दिन तो लग जाते हैं जी। लंग्स पे तो अटैक कर देता है। नहीं 2-3 दिन नहीं लगते, समझ देखिए ना, मतलब अभी भी एक मरीज, अभी भी मेरे क्लिनिक में कितने आते हैं, 2 दिन में कहते हैं हमारी तबीयत ठीक नहीं हुई, तो फिर हम उन्हें कहते हैं नहीं जल्दी से आप CT स्कैन कराएं, ब्लड टेस्ट कराएं, आपको समझ आ जैसे थोड़ी दवाई दी, आप दवाई चेंज कर लेते हो, ज़्यादा दवाई दे देते हो, एंटीबायोटिक्स दे देते हो, जो भी आपकी दवाइयाँ होती हैं, या फिर इसको अस्पताल दाखिल कर लेते हैं, उनको हाई फ्लो ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, घर में बैठ के उन्हें नहीं पता होता। तो इसलिए इसकी मैंने कहा ना अलामात जो है ना, अब वो बड़ी शॉर्ट
होती है, 2-3 दिन में मरीज ठीक ठाक बीमार होकर आपके पास आता है। ऑक्सीमीटर पे कितनी ऑक्सीजन आनी चाहिए? 90 जो होता है ना, वो उसका एक कट ऑफ पॉइंट है। लेकिन अब किसी की 92, 93 भी है, लेकिन उसको नहीं पता होगा कि मेरे सांस खराब हो रहा है, मेरे फेफड़ों में क्या हो रहा है। तो जैसे ये चीजें आप लगाते हैं, आप एक दफा डॉक्टर की तरफ जरूर चले जाएं, ताकि एक एक्सरे हो जाए, कुछ ब्लड टेस्ट हो जाए, अगर नहीं है तो डॉक्टर सीटी स्कैन कर लेगा राइट अवे। कोई आजकल इसका इस्तेमाल एक लिहाज से अच्छा है कि आप रिपोर्टें पे डॉक्टर्स को भेज सकते हैं जिससे आप इलाज करा रहे हैं, तो उससे बहुत टाइम भी बच जाता है। और जिस तरह अब हम रेहान की तरफ मरीज भेजते हैं, अगर ये रिपोर्ट नहीं भी हमें देते हैं, इन पे रश होता है, मैं खुद सीटी देख लेता हूँ, वो सीटी ले आते हैं, हम देख लेते हैं, इलाज शुरू हो जाता है, वो नेक्स्ट, तो टाइम बच जाता है। और टाइम क्या बचता है, मरीज की ट्रीटमेंट बर वक्त हो जाती है, वरना ये फिर बीमारी बहुत नुकसान पहुंचा देती है। डॉक्टर रेहान, आपके पास किस तरह के पेशेंट्स अब आते हैं? यानी कि केसेस जो आते हैं बड़े डिफरेंट अजीबोगरीब किस्म के केसेस भी आते हैं कि वो बिल्कुल बिगड़ गया, एंड पे आके पहुंचे। ज्यादा लोग इस तरह के गलती करते हैं मेजॉरिटी में, या फिर कम है ऐसे लोग जो गलती पूरा अपने टोटके आजमा के सूरत हाल को बिगाड़ के अपने फेफड़ों की तबाही करके फिर पहुंचते हैं आके जी आप हमारा इलाज कर रहे हैं? ये बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब ने बात की। आजकल हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर पेशेंट ना मेजॉरिटी ओवर ट्रीट हो चुके होते हैं बिफोर दे कम टू द डॉक्टर, और उसमें यही चीज़ें हैं कि नॉलेज नहीं होता, साइंटिफिक डिटेल नहीं होती, सुनी सुनाई बातें। फिर उसके बाद एंग्जाइटी एक एडिशनल फैक्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा एक बढ़ जाती है। जो ही उनको पता लगता है कोविड है, वो लगता है पता नहीं क्या कोई कैंसर हो गया, या बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी उसकी बढ़ जाती है, उससे और चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं। लेकिन जब पेशेंट एक बार उसको अंदाज़ा हो जाए, अब तो इतना ज़्यादा अवेयरनेस लोगों में आ गई है कि कोविड के सिम्टम्स का लोगों को, ले मैन को भी काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो गया है, उनको पैनिक नहीं करना चाहिए, अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए, ताकि बाकी फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो कम से कम सेफ रह जाएं। अगर एक को हो भी गया तो बाकियों को ना हो। उसके बाद वो किसी ना किसी अपने मॉलेज से रब्ता कर ले, और अगर बुखार को साथ साथ चेक करें थर्मामीटर से, बड़ा सिंपल सा घर में अवेलेबल है। अगर उसके सांस में दुश्वारी आ रही है, पल्स ऑक्सीमीटर ईजीली मिल जाते हैं। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि 91 कट ऑफ रेंज है, हम ऑक्सीजन को देखते हैं, हम टेम्परेचर को देखते हैं, उसके अलावा बायोलॉजिकल मार्कर्स को देखते हैं, और सीटी स्कैन को देखते हैं, और फैसला कर लेते हैं कि इसका इलाज क्या होगा, और उस तहत फिर चले जाते हैं और पेशेंट रिकवर कर जाते हैं। तो ये सिंपल सी गाइडलाइन है। मेरा ख्याल है आज से अगर 1.5 साल पहले देखें तो आप देखें कितनी ज़्यादा मोर्टेलिटी थी। यानी कि बिल्कुल जो बुनियादी चीज़ें हैं, खांसी, बुखार, इस तरह की जो ही चीज़ें आपको फील हो तो फ़ौरन से आप रजू कर लें डॉक्टर के साथ। जी, पहला काम ये भी है कि बुखार हो गया तो वो पैनाडोल खा ली, इस तरह का इलाज शुरू कर देते लोग अपना ही कि भाई आम बुखार होगा। वो कैसे बंदा पहचाने कि ये आम बुखार और कोरोना में फ़र्क कैसे समझ आए एक आम बंदे को? देखिए, उसके सिम्टम्स बड़े इतने सारे उसके सिम्टम्स हैं, लेकिन आजकल हम बहुत वेग प्रेजेंटेशन भी देख रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरह शुरू में मैंने बात की कि पीसीआर भी आजकल के टाइम में हम देखते हैं नेगेटिव आता है, लेकिन लंग्स देखें तो भरा होता है। तो इसलिए हम खाली एक के ऊपर लाई नहीं कर सकते, इट हैज़ टू बी अ टोटल पिक्चर ऑफ द पेशेंट। प्लस अगर खांसी किसी को छिड़ ही गई है, चूँकि आजकल इस्लामाबाद के हवाले से अगर हम देखें तो एलर्जीज़ के इशूज़ भी आते हैं, लेकिन अगर साथ बुखार आ रहा है देन इट्स इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला काम तो ये मास्क प्रॉपरली पहने, नोज़ को भी कवर करें, ताकि आपकी खांसी से, आपके सांस से बाकी मेंबर्स इफेक्ट ना हो। दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप। उसके बाद फिर आप उसको मॉनिटर करें 1-2 दिन के अंदर। इतना ज़्यादा, जिस तरह इंक्यूबेशन पीरियड की भी बात हो रही थी, ये शुरू के अंदर कुछ इसके वार्निंग साइन आ जाते हैं, और आपके पास इतना टाइम होता है कि आप उसमें रिएक्ट कर सकते हैं और ईजीली कर सकते हैं। इसको बस पैनिक ना लें, इसको डॉक्टर से रब्ता कर लें, टेस्ट जो इसके बुनियादी हैं वो देख लेते हैं, और इसमें हमें अंदाज़ा हो जाता है कि पेशेंट की कंडीशन क्या है। यूजुअली एक अच्छी हेल्थ वाले लोग मेजॉरिटी इसमें से निकल जाते हैं, और वो लोग जिनके साथ और मसाइल साथ होते हैं, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, बिल्कुल उनमें ज़्यादा मसले साथ आ जाते हैं। बिल्कुल सही है। चलें यहाँ नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे जो निजी शोबे को वैक्सीनेशन के हवाले से दरपेश चैलेंजेस हैं, हुकूमत को क्या स्ट्रेटजी इस पर मजीद अडॉप्ट करनी चाहिए मजीद इस मामले को तेज़ करने के लिए, चूँकि वैक्सीनेशन में ही इस सारे मसले का हल है, राज वैक्सीनेशन के अंदर ही पोशीदा है, उसे मजीद कैसे तेज़ किया जाता है।
वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर शाज़ली, ये जो वैक्सीन की बात होती है इसमें 18 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगती है। पाकिस्तान के अंदर तो इस वक्त हम देख रहे हैं, इवन इस्लामाबाद के अंदर हम देख रहे हैं कि सैकड़ों बच्चे जो हैं 2 साल के, 5 साल के, 6 साल के, 10 साल के, उनमें कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा आ गया। उनका फिर क्या किया जाए, उनका क्या हल होना चाहिए? वैक्सीनेशन तो उनकी अगर नहीं हो सकती, देखिए अब जो फायर तो लग रही है, फाइजर वैसे बच्चों को लगना शुरू हो गया। जो नई रिसर्च आई है उसमें 12 साल पे अब उन्होंने रेकमेंड कर दिया कि आप दे सकते हैं, और जो यंग बच्चे हैं उसमें भी अब हो रहा है कि इनको देना है, क्योंकि देखें अब ये ऐसा अगर आप पहली वेव को देखें तो इसने ज़्यादा हिट किया था ओल्डर पॉपुलेशन विद मल्टीपल मेडिकल प्रॉब्लम्स ना। फिर उसके बाद ये अब जो सेकंड में थोड़ा नौजवानों में ज़्यादा आने लगी, फिर हमारी पॉपुलेशन भी यंग ज़्यादा है, 65-70% ज़्यादा हमारी यंग है। अब हमारी यंग पॉपुलेशन ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, उनमें ज़्यादा बीमारी आ रही है अनफॉर्चुनेटली। अब बच्चों में हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, जिस तरह आज भी आप देखें 10-15% मरीज़ जो आएंगे वो हमारे बच्चे आ रहे हैं। लेकिन जो अच्छी बात ये कि अभी ये बच्चों में इतनी शदीद बीमारी नहीं कर रही, और जितने यंग बच्चे होते हैं वो थोड़े से दिन बीमार होकर, जिस तरह पहले वेव में था कि कुछ लोग 5 दिनों में क्वारंटीन होकर वो ठीक हो, वो बिल्कुल अभी ये ट्रेंड। लेकिन अब आप देखें कि तीसरी वेव में वो ट्रेंड चेंज हुआ है उन्हीं लोगों का जो पहले, तो अब ये डर है कि ये कहीं जो अब ये लहर चल रही है और उसके बाद के आने वाले दिनों में कहीं ये बच्चों को ज़्यादा तेज़ी से या शिद्दत से अटैक ना करे और बीमार ना करे, जो हमारे नौजवान बीमार हो रहे हैं। तो उसके लिए वैक्सीनेशन जो है हमें अब इस पॉपुलेशन में भी 18 तो हो गया ना, 18 भी एक किस्म का एडल्ट ही हम कर लेंगे, लेकिन जो टीन्स हैं या यंगर पॉपुलेशन है उसमें मेरे ख्याल से होनी चाहिए। इसका नुकसान कोई नहीं है वैक्सीन का। बच्चों में ऐसी वैक्सीनें लग रही होती हैं जो न्यू बॉर्न्स को हम लगाते हैं और बाद में लगाते हैं, जिसमें पोलियो है, मीजल्स, मम्स, रुबेला है, ये लाइव वैक्सीन्स होती हैं, तो बच्चों में इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। तो इस वैक्सीन का तो उन्हें कुछ नहीं होगा। फिर बच्चे ज्यादा प्रोन होते हैं कैच करने के और ट्रांसमिट करने के होते हैं, बगैर सिम्टम्स के वो अपने इसका ख्याल इतना नहीं रख सकते, मुंह में हाथ तो मार उनको लेना। ऑल द मोर रीजन है कि आपने वैक्सीनेट करना है अगर बाकी पॉपुलेशन में स्प्रेड होने से बचाया। और उसकी एक मिसाल कि पिछले कुछ महीनों पहले जब स्कूल खोले गए थे तो आपने देखा कि बड़ी तेजी से ये फैलना शुरू हुआ, अपने घर गए और उन्होंने अपने घर वालों को लगाया। डॉक्टर रेहान, ये जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ज़्यादा वायरस डिटेक्ट हो रहा है, ये कौन सा वेरिएंट है ज़्यादा? ब्रिटिश वेरिएंट ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आ रहा है या इस वक्त ब्रिटिश है? इस वक्त आप देखें जो ब्रिटिश वेरिएंट 3-4 महीने अगर हम पीछे चले जाएं तो उस टाइम पे पाकिस्तान में जितनी फ़्लाइट्स यूके से आ रही थी उसके लिए हम एयरपोर्ट्स पे उस तरह की चेकिंग्स नहीं थे कर रहे, टेम्परेचर के अलावा कुछ भी नहीं था, कोई खास नहीं था। अगर हम उस टाइम पे थोड़ा सा इसको देख लेते, खैर एनी हाउ अभी इस वक्त हम देख रहे हैं कि ज़्यादा वही इफेक्ट पाकिस्तान में कर रहे हैं और इंडिया में भी रादर वही ज़्यादा कर रहे हैं, और उसको रोकने का अगेन यही तरीका कि जितना हम इस वक्त कंटेन कर लें चीज़ों को। अच्छा सर, एक और चीज़ भी है, ये जो वैक्सीन का है निजी शोबे के लिए वैक्सीनेशन उसको अलाउ करना, ज़्यादा से ज़्यादा उसको इनकरेज करना कि वो ज़्यादा इंपोर्ट करें, लोगों को लगाएं, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग ऐसे जो चाहते हैं कि वैक्सीन की अवेलेबिलिटी हो, वो ख़रीद के लगा लेंगे, बजाय इसके कि अभी आप 8-10 हज़ार 12 हज़ार रुपया खर्च कर ले बंदा एक ही मरतबा, तो वो महफूज हो जाता है। बाद में जाके प्राइवेट अस्पतालों के अंदर 20-30 लाख रुपए तक लोगों ने भरे, तो उससे बेहतर है शुरू में बंदा 10-12 हज़ार रुपया खर्च कर ले। लेकिन मेन इशू अवेलेबिलिटी का, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? चूँकि आप खुद भी डील कर रहे हैं इसमें प्राइवेटली वैक्सीनेशन के वाले से, तो क्या करना चाहिए गवर्नमेंट को? किस तरह फैसिलिटेट करे जो हर्डल्स हैं वो आपकी दूर और अवेलेबिलिटी हो? देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का मेन गैप है पाकिस्तान में। IDC भी हम शुरू में आना नहीं थे चाह रहे, लेकिन ये था कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा बना हुआ था। तकरीबन कोई 75 ब्रांचेस में से 30 ऐसी ब्रांचेस हैं जो हमारी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें हम AVC एडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें ALS ट्रेंड स्टाफ, BLS ट्रेंड स्टाफ, नर्स, डॉक्टर, वो सारे मौजूद हैं जो कि इमरजेंसीज़ को हैंडल कर लेते हैं, जो कि वैक्सीन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म के तहत हमारे पास कुछ लोग आए कि हम आपकी प्लेटफॉर्म से वैक्सीन लगाना चाहते हैं। हम बहुत इस पे इसलिए खुश थे कि हमने स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे, PCR सबसे पहले IDC ने स्टार्ट किया था इस रीजन में, तो हमने कहा इसको प्रॉपरली गुड बाय भी IDC ही करे। तो उस हवाले से के लिए जो इंपोर्ट के हवाले से जो चैलेंजेस हैं उन पे जरा बताइएगा कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए कि फैसिलिटेट कैसे करें प्राइवेट शोबे को ज़्यादा से ज़्यादा आए? जी देखिए, डॉक्टर साहब ने जो भी बात की थी ना, चैलेंजेस इस वक्त बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं, जो इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई बिल्कुल डिस्टर्ब है। इंडिया भी जो किसी टाइम पे कोवैक्स के थ्रू हमें देने के लाइन के ऊपर बात कर रहा था, इस वक्त उनकी अपनी सिचुएशन ऐसी है कि वहाँ पर भी चैलेंजेस नज़र आ रहे हैं।
इस वक्त वैक्सीन्स को लाने के लिए ड्रैब को, NCOC को, गवर्नमेंट को जिस तरीके से भी इनको करना है, बेस्ट चैनल वही है कि गवर्नमेंट ही इसको लाए, और गवर्नमेंट ला के बेशक प्राइवेट सेक्टर्स को सबको दे दे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट देखें सब ने मिल के इसको ख़त्म करना है, और जितना जल्दी हम इसको कर लेंगे उतना हमारा उसमें हम सेव कर सकते हैं लाइफ्स को भी, बिल्कुल सही, और इकोनॉमी को भी। फाइनली डॉक्टर साहब ये भी बताती जाए कि ये जो प्राइवेटली वैक्सीन की दरामद का मामला है, इस पे कोई बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट जो है वो इनकरेज उसने नहीं किया, टैक्सेस भी, ड्यूटीज़ भी उसी तरह ली जा रही हैं। अगर प्राइवेटली भी इसको बिल्कुल ओपन कर दिया जाए, फिलहाल ड्यूटीज़ ना ली जाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाएगी वैक्सीन। देखिए, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट ने जितना फैसिलिटेट कर सकते थे प्राइवेट सेक्टर को किया है, जितनी रिलैक्सेशन उनको दे सकते थे और जितना वो प्रोसीजर को शॉर्ट कर सकते थे वो किया है। मगर इस वक्त एक्चुअल इशू जो है वो डिमांड एंड सप्लाई का है पूरी दुनिया में। वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो प्राइवेट सेक्टर ने चूंकि स्मॉल क्वांटिटीज में करना होता है और उसमें मिडिल मैन का रोल आ जाता है, तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। मैं नहीं समझती कि गवर्नमेंट के एंड पे उनको कोई हिंड्रेंस है। ये डिमांड एंड सप्लाई का इशू है और प्राइवेट सेक्टर को हर तरह से फैसिलिटेट किया जा रहा है, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी फायदा है कि जो अफोर्डिंग लोग हैं वो खुद से लगवा लेंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा और जो ज्यादा डिजर्विंग लोग हैं उनको वो मिल जाएगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने अपना कीमती वक्त दिया। यकीन तौर पे आप जो इस वक्त सर्विसेज दे रहे हैं आवाम को, ये खिदमत है बहुत बड़ी। इसके लिए आप सब की जो खिदमात हैं ये लायक तहसीन हैं। और यकीन तौर पर नाज़रीन, इस प्रोग्राम का अगर हम निचोड़ खुलासा करें तो वो यही है कि एक तो एहतियात करें जितनी ज़्यादा हो सकती है, दूसरे नंबर पर घर के अंदर सुनी सुनाई बात पर टोटके जो हैं वो ना आजमाएं। जो ही थोड़े से सिम्टम्स डेवलप हों आपके अंदर, फौरी तौर पे अपने मुआलिज से, डॉक्टर से रुजू करें, टेस्ट करवाएं, ना कि ये स्टीम और दीगर टोटके वगैरह करना शुरू कर दें। और सबसे आखिरी और अहम तरीन बात कि वैक्सीन जिसको अवेलेबल होती है हर कोई वैक्सीन ज़रूर लगवाए। डॉक्टर्स हमारे बता रहे हैं, इनका क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, किसी किस्म का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। ज़रूर वैक्सीनेशन करवाएं, वैक्सीन लगवाएं, जिस चीज़ को दस्तियाब होती है। ख़रीद के लगा सकते हैं, ख़रीद के लगाएं, एज ब्रैकेट में आते हैं तो जाकर सरकारी तौर पे लगवाएं। इसी में सबका भला है, सबकी इसी में खैर है। आज के शो में इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।